اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر سے ہم جیکاباد میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے جو تباہی کاریاں ہوئی مختلف علاقوں میں، جیکاباد کی مختلف یونین کونسل میں تاحال جو ہے سیلابی پانی موجود ہے، اس کے باوجود آج تک جو ہے متاثرین کی کس طرح مدد، کیسے مدد ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے جیکاباد کی یو سی رندوائی وہ بھی افیکٹڈ ہوئی۔ وہاں کے لوگ جو ہے بڑے متاثر ہوئے ہیں، کئی گھر جو ہے وہاں پر مسمار ہو چکے ہیں، بڑے لیول پر تباہی بارش نے پہنچائی، مگر اس کے باوجود جو ہے ضلع انتظامیہ نے کون سا کردار ادا کیا، منتخب نمائندوں نے کون سا کردار ادا کیا ہے۔ یو سی رندوائی کے سابق چیئرمین امان اللہ پٹھان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پہلے سر السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ نظر نیوز کے حوالے سے تو نظر نیوز کے پروگرام میں آپ آج جوائن کر چکے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ یو سی رندوائی کے کتنے مسائل ہیں، کون سے مسائل ہیں، اور بارش سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں انتظامیہ نے کون سے اقدامات اٹھائے؟ یعنی یہاں پہ جو بارش، پہلے تو میں آپ لوگوں کو نظر نیوز کی بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ آ کر بولنے کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نیچرل ڈیزاسٹر جو بھی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے سندھ میں آ چکا ہے، تو اس کے بعد پھر جو بارشوں کے بعد پھر جو تباہی ہوئی تھی اس میں زیادہ تر یہاں پہ ہمارے یو سی رندوائی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سب غریب طبقے کے لوگ ہی رہتے ہیں، تو اس میں سے اکثر گھر اس طرح کے ہیں جو بالکل ڈیمولش ہو گئے، بلکہ گر گئے ہیں، کچھ اس طرح کے کہ ابھی تک جو پانی میں ہیں، کچھ اس طرح کے پانی کچھ نکالنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ان لوگوں کو، تو اس طرح کے ابھی تک اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ۔ اور زیادہ تر یہاں پہ اس طرح کا مسائل ہے کہ ہمارے یو سی میں کہ جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو ابھی یہاں پہ چھت کے لیے کوئی نہ سایہ نہ کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں ہے، جس کے مطابق وہاں پہ نہ ٹینٹ نہ کوئی اور چیز مہیا کی گئی، اور ہاں کچھ راشن جو انتظامیہ کی طرف سے ہوا لیکن وہ بھی ناکافی حد ہے، جو ملے ہیں لوگوں کو وہ بھی فی الحال تو ناکافی ہے اتنے لوگوں میں، بلکہ وہ تو ہم لوگ تقسیم بھی نہیں کر سکتے اور اتنے لوگوں تک ابھی تک ہم پہنچا بھی نہیں سکے ہیں۔ اچھا، نظر نیوز کی ٹیم آپ کے علاقے میں آئی اور کوریج بھی کی، وہاں کے جتنے بھی مسائل تھے وہ بھی ہم نے اجاگر کیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح جو ہے اپنے ایفیکٹس دکھائے کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت مدد کر رہے تھے، یا اس میں کسی کا شیئر وغیرہ تھا؟ میں تو خود جیسے ہی جس دن برسات یا بارش سٹاپ ہو گئی تھی تو میں خود باہر نکلا ہوں، اپنے علاقے کا وزٹ کیا میں نے وہاں پہ، اسی دن میں نے سروے بھی کیا جس کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی چل رہی تھی، اس کے باوجود میں نے ایک ایک گاؤں میں جا کر باقاعدہ میں نے وہاں پہ پانی میں جا کے میں نے لوگوں کے گھر وزٹ کیے، جہاں پہ کچھ گھر گر گئے تھے، کچھ لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو زیادہ تر لوگوں کو اس ٹائم کچھ ٹینٹ کی ضرورت تھی، کچھ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت تھی جو بارش سے ان لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو اس پہ پھر میں نے ایمرجنسی میں اپنے مدد آپ کی تحت میں نے یہیں پشاور سے پھر کچھ میں نے ترپالیں منگوائیں، جس کو میں نے ایمرجنسی کی بنیادوں پر میں نے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، تو شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو گیا، لیکن سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں جو یو سی رندوائی میں جس دن برسات رکی اس کے ساتھ ہی میں، بلکہ بوندا باندی بھی جاری تھی، میں پورے یو سی میں ایک ایک گاؤں ایک ایک گھر جا کے میں نے وزٹ کیا، ایک ایک بندے کے پاس میں گیا، مسئلے مسائل ان کے سنے ہیں میں نے باقاعدہ، پھر ان لوگوں کو میں نے وہاں ترپال مہیا کر کے ان لوگوں کو فی الحال تو وہی برسات سے بچانا تھا وہی چیز، پھر اس کے بعد راشن کا جو وہ تھا تو وہ تو پھر بعد کا مسئلہ تھا، وہ تو پھر بعد میں ہم لوگوں نے دینا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ جتنی آپ نے مدد کی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان متاثرین کے لیے کافی ہے؟ جان اب یہاں پہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے یو سیز میں اب کافی حد تک یہاں پہ غریب طبقے کے، میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ یہاں پہ غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اب جہاں تک مجھ سے ہو چکا یا ہو سکتا تھا میں نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی مدد آپ کی تحت جو مستحق تھے
میں نے باقاعدہ خود ایک ایک گھر جا کر جہاں پہ مستحق لوگ تھے ان لوگوں کو میں نے ترپال پہنچایا، ان لوگوں تک میں نے راشن پہنچایا، ان کے علاوہ ان لوگوں کو اور کوئی چیز میڈیکل کی فیسلٹی ضرورت ہے وہ میں نے ان لوگوں کے لیے کی۔ تو شکر الحمدللہ جہاں تک ہو سکا میں نے اپنی کوشش تو بھرپور کی۔ اب دکا اگر رہ گیا تو وہ تو اب مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ایک پورا کرنے والی ذات تو ایک اللہ تعالیٰ ہے، باقی انسان تو اپنی مدد کرتا ہے کہ تو ان لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں ہم لوگ ان کے ساتھ تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ متاثرین کی مدد کے دوران آپ کی ٹیم میں کون کون شامل تھا؟ ویسے تو میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو جو کچھ بھی پرووائڈ کیا، تو اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے کچھ راشنز اور کچھ ٹینٹ ملے تھے، اس میں سے پھر ہم سب یو سی رندوائی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر یہ سب بیٹھ کر پھر وہ انتظامیہ کا جو راشن تھا یا ان کے ٹینٹ تھے وہ پھر ہم لوگوں نے صلاح مشورے کے ساتھ کہاں پہ ہم لوگوں نے دینا ہے تو وہاں پہ پھر ہم لوگوں نے وہ ڈسٹریبیوٹ کروایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کچھ مدد وغیرہ کی گئی ہے؟ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تو اس طرح کی مدد کی گئی کہ تقریباً ایسے سمجھ لیں اگر ہماری یو سی رندوائی اگر اس میں سے 100% اگر وہ ہو گیا ہے تباہی کے دانے پہ کھڑی تھی تو اس میں سے انتظامیہ کی طرف سے ایسے سمجھ لیں ہمارے ساتھ یا 10 یا 15% تعاون کی گیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر نہ ہونا 70-75% بھی مدد کی جائے ان لوگوں کی تو پھر ان لوگوں تک ہم کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں کچھ ملا وہ ایسے سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر۔ اچھا، یو سی رندوائی میں کتنی میجارٹی اس وقت جو ہے پاپولیشن ہے، لوگ کتنے رہتے ہیں، کتنے رجسٹرڈ ووٹ وغیرہ ہیں؟ اس وقت ہمارے یو سی رندوائی میں تقریباً 9,500 ووٹ رجسٹرڈ ووٹ ہے، جس میں کاسٹنگ ریشو اکثر الیکشن میں جو چلتے رہتے ہیں وہاں پہ آپ ایک موسم کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہمارے کاسٹنگ ریشو میں فرق آتا ہے۔ اگر یہ گرمیوں کے موسم میں یا جون جولائی کے موسم میں آتا ہے تو ہماری کاسٹنگ ریشو اتنی سمجھ لیں کہ 30 سے 35% تک آتی ہے، اور اگر سردیوں کے موسم میں آتے ہے تو اس طرح سمجھ لیں 50 یا 40% تک ریشو آ جاتی ہے۔ تو اس میں جب ابھی یہ گرمیوں کے یا بی ڈی الیکشنز تھے یا جو کچھ بھی تھے اس میں سے ہمارے تقریباً کاسٹنگ ریشو ایسے سمجھ لیں 20-25% تک، اس میں بھی تقریباً 9,500 ووٹ میں اتنے سمجھ لیں 3,500 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اب 3,500 ووٹ کے حساب سے اگر ہم ان لوگوں کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں، اب ہمیں پورا ملا ہی یو سی رندوائی میں 300 راشن، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ 100-150 ترپال ملے تھے انتظامیہ کی طرف سے، لیکن یہ تو اس طرح سمجھ لینا ہونے کے برابر۔ اب 300 راشن اور 3,000 یا 3,500 جو کاسٹنگ ریشو ہے ووٹ کی اگر اس کی مناسبت سے دیکھا تو ناکافی ہے۔ اچھا، کتنے گاؤں پر مشتمل آپ کی یو سی ہے تقریباً؟ ہماری یو سی تقریباً اس طرح سمجھ لیں 15-16 گاؤں ہیں وہاں پہ، جو مین جو بڑے بڑے گاؤں ہیں جن میں اس کی آبادی کچھ زیادہ ہے، اس میں تقریباً 4-5 مین گاؤں ہیں، اور جہاں آبادی تقریباً اس طرح سمجھ لے ایک 60-70 گھر کے اسے وہ تقریباً پھر 15-16 ہیں، اس طرح 3-4 گاؤں ہیں جس میں 150-200 یا 300 گھر ہیں، اس میں 3-4 گاؤں ہیں جس میں حاجی لکمیر بروئی گاؤں ہے، حاجی لکمیر خارانی گاؤں ہے، نور محمد پٹھان گاؤں ہے، عبدالعزیز خارانی گاؤں ہے۔ یہ ہماری یو سی کے مین 4 گاؤں ہیں جو یو سی رندوائی میں بڑے گاؤں بھی ہیں اور زیادہ آبادی والے گاؤں بھی ہیں، باقی بھی ہیں تو وہاں پہ 60-70 کہیں پہ 40 کہیں پہ 50 اس طرح کے۔ اچھا، آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کی پیپلز پارٹی نے مدد نہیں کی ہے؟ نہیں، مدد تو جہاں تک ان لوگوں نے کی تو وہ تو ہوئی، لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی اوپر سے کہہ رہے کہ ہمیں کچھ آیا ہی نہیں ہے، جتنا ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے 44 یو سیز ہیں یہاں پہ، آپ کو خود پتہ ہے کہ جیک آباد میں، اب جو کچھ بھی آیا یو سیز کے مطابق جو ان لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کروایا اتنا ہی، تو وہ یو سیز کے مطابق ان لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کروایا۔ پھر اس کے بعد ہر ایک چیئرمین، وائس چیئرمین اور ڈسٹرکٹ ممبر کو بھی راضی کرنا ہوتا تھا، سب کو اتنا ہی دے دیا گیا جن سے سب راضی ہو جائیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے اب اتنا ہی آنا تھا تو وہ دیا گیا۔ اب 44 یو سیز، پھر اس کے بعد وارڈ ہے یا جیک آباد کے، تو وارڈ کے لحاظ سے بھی ان لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کروایا، تو اتنا سامان آیا ہی نہیں باہر سے، تو اس وجہ سے جتنا آیا تھا وہی ڈسٹریبیوٹ کروا لیا۔ اچھا، اتنے باہر سے امداد ملی، اور آپ نے دیکھی جس طرح جو ہے آپ نے مختلف سوشل میڈیا پر بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جہاز جو ہے امدادی سامان لے کر یہاں پر پہنچے تھے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ متاثرین تک نہیں پہنچے ہیں؟ نہیں، اس طرح ہے کہ کچھ متاثرین جو یہاں پہ روڈ راستے جہاں پہ کلیئر تھے ان تک تو پہنچ گیا ہے۔ اب اس طرح کیا ہے کہ کہیں بھی آپ کو خود پتہ ہے کہ پانی ابھی تک بھی کڑا ہے،
وہاں پہ جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ اب بغیر اس کے تو آپ جا نہیں سکتے، یا تو بوٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ راستے ہو سکتے ہیں کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ان تک راشن بھی پہنچ جائے گا، ٹینٹ بھی پہنچ جائیں گے. آہستہ آہستہ اب راستے کلیئر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب عمل تو جاری ہے ابھی تک. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے علاقوں میں ابھی تک جو ہے پانی، بارش اور سیلاب کا پانی جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر جو ہے ایک کھڑا ہے، تو اس کی وجہ سے جو وہاں کے متاثرین ہیں ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے، اور طبی کیمپ وغیرہ کا کوئی سلسلہ وغیرہ کسی سماجی تنظیم کی جانب سے، NGOs کی طرف سے، یا کسی مخیر حضرات کی جانب سے؟ یہ اس طرح کہ ہمارے اپنے گاؤں میں، بلکہ ہمارے UC میں BHU بھی ہے جو اس کو لیڈ کر رہی PPHI والے، تو ابھی بھی وہاں پہ کام چل رہا ہے، جہاں پہ پوری OPD میں اکثر ان لوگوں کی وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں، ان کا ریکارڈ چیک کرتا رہتا ہوں. ابھی بھی وہ تقریباً ڈیلی کے 400-500 OPDs سر انجام دے رہے ہیں وہاں پہ ہمارے گوٹنور اور پٹھان میں جو BHU ہے. تو کام ہو رہا ہے. اور یہاں پہ پانی جو جمع ہوا ہے وہ اس طرح کے کہ کوئی یہاں پہ ہر ایک کی اپنی ذاتی زمینیں ہوتی ہیں، کوئی بول رہا کہ ہم نے اس طرف راستہ نہیں دینا ہے پانی، کوئی بول رہا ہم نے اس طرف راستہ نہیں دینا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے واسطے ہیں. تو اس وجہ سے ہم وہ نکل، جس کسی کو بھی راستہ مل جاتا ہے پانی نکالنے کا، تو وہ لوگ تو نکال رہے ہیں، ابھی بھی نکل تو رہا ہے پانی، ایسا ایسا اس پہ کام چل رہے ہیں. UC رندوائی میں جو ہے کتنی زرعی زمین ہے، کتنی متاثر ہوئی ہے، کتنا جو ہے زمینوں کا پانی نکلا ہے، نہیں نکلا ہے، نکاسی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ اس پر تھوڑا تفصیلی ہمیں بتائیں. تقریباً یہاں پہ اس طرح سمجھ لیں زرعی زمین جو متاثر ہوئی ہے اس ٹائم تقریباً اندازے سے 95% سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ایک آدھ اس طرح کے بچ گئے، وہ ایسے سمجھ لیں کہ نہ انہیں، کیونکہ اس میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اس میں ابھی تک پانی بھی جمع ہے، پانی کا راستہ ہی نہیں ملا ان لوگوں. تو اس طرح کے، تو اس وجہ سے تو یہاں پہ فصل اکثر تباہ ہو گئی. اور یہاں پہ اس طرح سمجھ لیں، میں تو بول رہا ہوں کہ تقریباً 1500 سے 2000 ایکڑ پہ یہاں پہ زرعی زمینیں ہماری UC رندوائی میں جو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے پیپلز پارٹی کے یہاں کے جو مشیر جیل خانہ جاتے ہیں میر اعجاز خان جکھنانی صاحب، وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں؟ نہیں، وہ بلکہ ان کے نمائندے تو ہم ہی ہیں یہاں پہ، جو اپنے UCs کو ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں، جس کے چیئرمین، وائس چیئرمین سب. اس کے باوجود ہم باقاعدہ اعجاز خان سے رابطے میں ہیں، پھر اپنے MP کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی تعاون کرتے رہیں گے. ان لوگوں نے باقاعدہ ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آتا جاتا رہے گا کچھ سامان یا ان لوگوں کے لیے جس طرح، تو اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اکثر علاقوں میں جس طرح لوگ گھروں سے نکل کر جس طرح گھروں میں نقصان ہوا تو سڑکوں پر آ گئے تھے، آپ کے علاقے میں UC رندوائی میں کتنے لوگ جو ہے بے یار و مددگار بنے؟ ہمارے UC رندوائی میں بے یار و مددگار اس طرح تو روڈ پہ شکر الحمدللہ کوئی نہیں ہے. لوگ تو وہیں پہ تھے، گھروں میں تھے. اس طرح کہ کہیں پہ ان لوگوں کے گھر اوپر تھے، ان لوگوں کے پانی ان کے گھر تک نہیں پہنچا. اچھا، گھروں کو نقصان کتنا ہوا، کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں؟ تقریباً اس طرح سمجھ لیں 70% سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ ہمارے UC رندوائی میں. جو گھر گر گئے 70% سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. 70% سے زیادہ. ان کی سروے کے حوالے سے جو کام چل رہا ہے ابھی تقریباً 1-2 دن ہو گئے، سروے شروع ہے، ابھی شروع کی گئی ہے ہمارے UCs میں شروع. ابھی تک ہمارے ایک دن میں تقریباً میرے خیال سے ایک ہی گاؤں میں سروے کا عمل شروع ہے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سروے سے ہو سکتا ہے غریب لوگوں کو کچھ فائدہ مل سکے. آپ سروے کے کام سے کتنا مطمئن ہیں؟ فی الحال تو انشاءاللہ میں تو اس ٹائم جو ہوں 40-50% ہوں. جب سروے کا کام مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سروے کے مطابق کن کن لوگوں کو کیا کیا ملتا ہے، پھر اس پہ بات کی جاتی کہ اب یہ واقعی مطمئن کام تھا یا نہیں تھا. اچھا، آپ ٹرانسپورٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس حالیہ جو بارش اور سیلابی صورتحال کے بعد ہمارے ملک میں جو ہے جو مہنگائی کا طوفان بھرپا ہوا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اثرات جو ہے آگے چل کر کتنے ثابت ہوں گے؟ بھائی جان، اس طرح کہ ٹرانسپورٹ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے، لوڈنگ والی ٹرانسپورٹ، یہ تو پاکستان کی معاشیت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور اب حالیہ بارشوں کی وجہ سے آپ کو خود پتہ ہے کہ راستے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹرانسپورٹ ہماری رک گئی تھی، پھر جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے خوردنی جو اشیاء تھی وہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی. اور پہلے سے پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے کہ غریب کی پہنچ سے بہت ہر چیز دور ہو چکی تھی.
پھر یہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھ گئی، جہاں پہ آپ کی ٹرانسپورٹ بھی رک گئی تھی، ٹرانسپورٹ کا پیار جام ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی تک وہی نزلہ ابھی تک یہ ٹرانسپورٹ پہ گرا ہوا ہے، یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے، کہ یہاں پہ ہر ایک چیز، ایک تو ڈیزل آپ کی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی تو 40 روپے ڈیزل کم ہوا ہے۔ کم نہیں ہوا ہے، ابھی تو برقرار، واپس وہی برقرار ہوئے ہیں، کم تو نہیں ہوا ہے۔ اب جب کم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا۔ لیکن اب جو چیز آپ کو یہاں پہ کراچی سے جیکاباد تک اگر آپ کو ایک ٹرک کی وہ کیری اگر آپ کو 60,000 میں ملا، ابھی اس ٹائم جو ہے 1,20,000 میں آپ کو مل رہی ہے، 50% سے اوپر ہو گئی ہے ابھی تقریباً ہر چیز میں۔ تو ہر چیز میں لاس ہی چل رہا ہے۔ ہم لوگ تو ابھی تو فی الحال تو ویسے ہی لاس میں ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو تو معلوم ہوگا یہ سلسلہ کب تک یہ جاری رہے گا، آپ اندازاً بتائیں۔ یہ سلسلہ تو اب جب تک ڈیزل سستا نہیں ہوتا اور مہنگائی کچھ سستی نہیں، تو اس وقت مہنگائی کیسے کم ہوگی اگر یہ آپ نے جس طرح بتایا کرائے وغیرہ جو ہے زیادہ ہیں؟ ظاہر ہے جب ڈیزل کچھ نیچے آ جائے گا، ڈالر کچھ نیچے آ جائے گا، مہنگائی بھی خود بخود، تو اگر ہماری وفاقی حکومت نے کوئی ایکشن لیا تو اس پہ تو ہو سکتا ہے چیزیں بھی نیچے آ جائیں گی، ان کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ لیکن اگر انتظامیہ بھی اس میں کوآپریٹ کرتی ہے، یہاں پہ ان لوگوں کی یہ جو پرائز کنٹرول والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی یہ پرائز کنٹرول کر لیں، تو ہو سکتا ہے کچھ مہنگائی پہ قابو پا سکیں۔ لیکن جو مہنگائی چل رہی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مہنگائی سستی ہو جائے یا کم ہو جائے۔ حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بھی بڑھتی جائے گی، زیادہ ہوگی، اس طرح تو لگ رہے ہیں حالات اس طرح کے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں کہ ملک میں جتنی مہنگائی ہے، تو مہنگائی کی وجہ سے عام لوگ جو دیہڑی دار ہیں ان پر کتنے اثرات وغیرہ مرتب ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس پہ تو اثرات تو زیادہ تر انہی لوگوں پہ مرتب ہوں گے۔ 2 وقت کی روٹی کھانے سے متاثر ہو گئے۔ ایک تو آپ اس طرح کر لیں کہ آپ کی ایک چیز، اگر آج آپ ایک ٹماٹر کا کلو بھی لیتے ہیں 150-200 سے اوپر آسمان تک باتیں کرنے لگتی۔ اگر ایک غریب بندہ دیہڑی دار اگر پہلے 500 روپے کماتا تھا یا 1,000 روپے کماتا، لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کی دیہڑی اسی جگہ پہ رکی ہے، لیکن اس کی بڑھتی نہیں جا رہی، بلکہ اس کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب دیہڑی دار بندہ تو زیادہ پریشان ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اچھا، میرا اینڈ میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس ساری صورتحال کا آخر حل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ساری صورت حال کا حل تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی سی پالیسی بنائی جائے، جس میں آپ کی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، آپ کے پرائز کنٹرول کیے جائیں، اور ہر جگہ پہ ایک غریب طبقے کے لیے ایک اس طرح کی منصوبہ بندی بنائی جائے جن پہ غریب لوگوں کو یا دیہڑی دار کو یا مزدور طبقے کو ریلیف دیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کو ریلیف دیا جائے۔ اس کے علاوہ مطلب مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ ہے یا مختلف قسم کے جو روزگار ہیں ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے، تو ہو سکتا ہے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ امیر امان اللہ خان پٹھان صاحب نظر نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، امیر امان اللہ خان پٹھان ہمارے ساتھ موجود تھے اور مشہور ٹرانسپورٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ سابق چیئرمین UC رندوائی بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی ان کا جو ہے گہرا تعلق ہے۔ مگر ان کی آپ نے باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر جو ہے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے خصوصاً اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے حکومت کو اور ضلعی انتظامیہ کو جیکاباد کے جو متاثر علاقے ہیں بارش اور سیلاب سے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔